ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، یعنی اچھے اعمال کر کے رب کا قرب حاصل کر لے تاکہ عذاب سے محفوظ رہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا. یعنی اے کافروں، ہم تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب آ گیا ہے. اس عذاب سے مراد عذاب آخرت ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی ہر نیکی بدی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی جس کو وہ قیامت کے دن دیکھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا، مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے محفوظ رہتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو دونوں کو زندہ کیا جائے گا، اور دنیا میں جس کے سینگ نہیں تھے اس جانور کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ بدلہ لے گا، اسے بدلہ دلایا جائے گا. اس کے بعد وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، وہ سب خاک کر دیے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی خاک کر دیا جاتا. بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ مومنین پر اللہ تعالی کے انعام، اکرام اور فضل کو دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا، یعنی متواضع ہوتا، متکبر اور سرکش نہ ہوتا. کاش میں دنیا میں تکبر نہ کرتا، غرور نہ کرتا، عجب نہ کرتا. کاش میں دنیا میں تواضع سے، عاجزی، انکساری سے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا. ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ یہاں کافر سے مراد ابلیس لعین ہے، شیطان ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر طعنا کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر افتخار کیا تھا، فخر کیا تھا، غرور کیا تھا. جب وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد کے ثواب کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو عذاب کی شدت میں مبتلا پائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح میں مٹی سے پیدا کیا ہوا ہوتا اور اللہ کا فرما بردار ہوتا. آگ سے بھی پیدا کیا گیا، اس وجہ سے میں نے غرور کیا اور اس غرور کی وجہ سے میں برباد ہوا. کاش میں مٹی سے پیدا ہوتا اور حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر میں جنت میں جاتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے ہائے میں کسی طرح خاک ہوتا، مٹی ہوتا. سورہ نبا کا درس مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے. اس میں متقین کے لیے اس بات کا ذکر ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، جنت میں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ہر برائی سے ہمیں نجات دے اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.